جو ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یقیناً ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ رات ہمارے پاس آ جائے۔ اور اما عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ عبادت تو کرتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، یعنی آخری عشرہ جب شروع ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں لیلۃ القدر نام کی ایک رات ہمیں عطا کیے ہیں، اور وہ رات جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے لوگو میں نے تمہارے درمیان ایک رات یعنی لیلۃ القدر نام کی ایک رات عطا کیے۔ اگر کوئی انسان لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرے، رب کی عبادت کرے، مالک کی عبادت کرے اور وہ قبول ہو جائے تو لیلۃ القدر میں اس رات میں عبادت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالی ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ انعام یعنی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے سال جیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 50-60 سال، 70 بھی جانا مشکل ہو رہا ہے۔ اب بوڑھے بزرگ لوگ 70-80 کے قریب ہے، ورنہ آج کے جو جوان ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 60 سال، بہت زیادہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زندگی دے الگ بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر، اس سماج کے اندر آج دیکھیے کس طریقے سے 30 سال ایک ہٹا گٹا نوجوان داڑھی پک رہی ہے، 40 سال کے بعد بال سفید ہو رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جینا نہیں ہے، یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک رات دی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ جوڑا جائے تو 84 سال 4 مہینے قریب ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر ایک رات کی عبادت کریں، صرف ایک رات اگر ہم وہ تلاش کریں، 5 راتوں میں تلاش کریں وہ ایک رات اور نصیب ہو جائے تو ایک رات کی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں 84 سال کے برابر نیکیاں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ! اور کیا چاہیے انسانوں کو؟ ایک رات! اس امت کو اور کیا چاہیے؟ لیکن آج امت محمدیہ اور آج اس سوسائٹی سماج کے لوگ دنیا میں مشغول ہو چکا ہے، تمام عبادتوں کو چھوڑ کر، رمضان کے مہینوں کو بھی بھلا کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر گاؤں میں، ہر ٹولے میں، ہر بستی میں اب دیکھیے، غور و فکر کرے، آپ کو مل ہی جائیں گے آدھے لوگ ایسے جو روزہ نہیں رکھتا ہوں، جو دوپہر کو کھانا کھانے میں مشغول رہتا ہوں، ایسے لوگ ہے ہر گاؤں میں ہیں۔ ہاں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم دان و خیرت کریں، صدقہ کریں۔ ہاں جس کے پاس اللہ تعالیٰ جس کو مال دیا ہے، پیسہ ہے، وہ زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ دیں۔ اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس سماج کے لوگوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ صدقہ کرنا، دان و خیرت کرنا دل سے اٹھا کر پھینک دیا، اور یہ سوچ رہا ہے کہ مالوں میں کمی ہو رہا ہے، ہم ایسا کیوں کریں؟ لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں، صدقہ کرو گے، دان و خیرت کرو گے، زکوٰۃ نکالو گے، یقیناً تمہیں لگے گا کہ کم ہو گیا ہے، لیکن وہ کمی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن عطا کرے گا۔ آج دیکھیے جو انسان سودی کاروبار کر رہا، میں ایک بات بتانا چاہوں، سودی کاروبار کر رہا ہے تو لوگ کہتا پھرتا ہے سودی کاروبار کرنے میں نفع ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں
سود لینے والا یعنی یہ کاروبار کرنے والا گھاٹے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نبی کا فرمان ہے سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا تمام کے تمام لوگ برابر ہے۔ ایک بھی انسان کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گواہی دی تو اس سے بہتر ہوں، سارے لوگ برابر ہیں۔ بڑھ رہا ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے تمہیں لگ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ کس مصیبت میں آ کے وہ پڑ جائیں، کسی مصیبتوں میں آ کے اسے گھیر لیں تمہیں معلوم نہیں ہوگا، اور سارا زمین و جائیداد، مال، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، آپ کو خبر تک نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ کو بتا دوں اس مہینے میں پیاری کتاب، مقدس کتاب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو ہم نے رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ تھا جس مہینہ میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس مہینہ میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو کتاب راہ دکھانے والی ہے، جو کتاب حق کو بتانے والی ہے، جو کتاب برائیوں کو ختم کرنے والی ہے، وہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ یہ کتاب کی فضیلت ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور 3 کتابیں نازل کی، لیکن ان تمام کتابوں سے بہتر کتاب قرآن، جو قرآن کی اس مہینہ میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کتاب کی فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، نکل پڑے محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کے رسول آئے، دنیا میں اسلام کو لے کر اسلام کا پرچار کرنے میں لگے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچانے میں لگے ہیں، لیکن عمر بن خطاب مشرک ہیں، کافر ہیں، یعنی ابو جہل کے ساتھ ہیں۔ جب اسے بتایا، لوگوں نے اسے بتایا کہ محمد رسول اللہ کے دین میں لوگ بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں تو کیا کیا جائے، حضرت عمر بن خطاب نکل پڑتے ہیں ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا کام تمام کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، مسلمان سوال پوچھتے ہیں اے عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں آج میں نبی کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ہاں محمد رسول اللہ کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اسے دنیا سے مٹا دوں گا۔ لیکن جس شخص نے اسے روکا اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام بھی قبول کر لی، اس کے شوہر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوٹ پڑتے ہیں، محمد رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہیں، گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سنتے ہی دروازے کو دستک دی، اندر سے پوچھے کہ کون؟ جواب دیتے عمر۔ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، دروازے کو کھولنے کے بعد ان دونوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا دیکھیے، وہ عمر بن خطاب جو اسلام کہتے ہیں کہ بہن بتائیے وہ جو کتاب تلاوت کر رہی تھی وہ کتاب کہاں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہے کہ وہ ایک کتاب پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، غسل کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس جا کر اسلام قبول کرتے ہیں، اس کتاب کی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے راہ دکھانے والی ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت و راہ دکھانے والی کتاب ہے، حق کو بتانے والی یہ کتاب ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ وہ کتاب جس کے اندر ایک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ جب دعا کو مستشرقین نے پڑھنے کے بعد کیا
قرآن کو لات مارنا شروع کر دیا، قرآن کو جھٹلایا، قرآن کو پھینک دیا۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک واقعہ پیش آیا انگلینڈ کے اندر، جو ہندوستان کے دشمن لوگ ہیں، جو ہندوستان کے دشمنی لوگ ہیں، انگلینڈ کے اندر واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے کچھ لوگ، کچھ مچھورے مچھلی شکار کرنے کے لیے گئے، اور ایک مچھورے کو مچھلی نے شکار کر لیا، لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آئے تو کتاب بتا رہے ہیں اس کا نام جیمس باٹلے تھا، جب آئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی مری پڑی ہے، لوگوں نے اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پیٹ کو چیرا تو اس کے اندر دیکھا جیمس باٹلے زندہ ہے۔ یہ دیکھ کر اور اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد مستشرقین نے کتاب کو سینے سے لگایا اور کہا ھدی للناس، اس کتاب میں یعنی یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک ڈھونڈنے والوں یہ یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا حال بھی بھیانک ہوگا۔ یہ وہ کتاب جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے میسج اور پیغام دیا ہے، اس مہینے میں تلاوت کرنے کی فضیلت ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، زیادہ اور جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرے گا ایک حرف پر۔ اچھا، قرآن کی فضیلت پر ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ عام طور سے ہم لوگ جب گھومتے ہیں تو شیطان کا نام لیتے ہیں کہ شیطان ابلیس، کسی کا بھی نام لیتے ہیں تو اس میں نیکی نہیں ہے، لیکن اب جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے درمیان جب آپ یہ پڑھیں گے فَأَزَلْنَهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی یہ شیطان کا جو لفظ آیا اور اس میں جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی حرف ہیں، اللہ تعالیٰ حرف پر 10 نیکی عطا کرے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اور اس مہینہ میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وہ رات جو بہترین رات ہے، اس رات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ رات کی عبادتیں، وہ رات کی عبادت کرنا آج مسلمانوں کے اندر سے جا چکا ہے، مسلمانوں کے اندر سے نکل چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ جو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ نیکی ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ بھی 100 روپے بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں 1 روپیہ، تو آپ کو قیامت کے دن 70 اس کے بدلے میں 70 دیا جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صدقہ کرنے سے کم ہو جاتا، میں بتا چکا ہوں صدقہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، بڑھوتری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھ جائیں تو صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے نیک عملوں میں اور نیکیوں کو بھریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک زندگی ہے، بیمار ہونے سے پہلے تم یعنی تندرستی میں اتنا نیک عمل کر لیا کرو، اتنا نیک عمل کر لیا کرو کہ بیماری آنے کے بعد بھی تمہیں کام آ جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ رات تلاش کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ہمارے پاس سے آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں اس رمضان کے مہینے میں بھی بیٹھا ہے، صحیح طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھتا، نمازوں سے دور ہے، یعنی کھانے کے بعد فجر کے پہلے کھانا کھانے کے بعد بھی سو جاتے ہیں، نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کتنے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ IPL چل رہا ہے، کرکٹ سٹہ بازی کا کام ہو رہا ہے، سارے نوجوان مشغول ہیں، خاص کر کے جتنے بھی نوجوان طبقے ہیں، سارے نوجوان طبقہ اس میں مشغول ہے۔ اس کے وجہ سے تراویح کو بھی چھوڑ رہا ہے، اس کے وجہ سے نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، ان تمام چیزوں میں مشغول ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح روزے رکھے جس طرح صحابہ کرام رکھتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ رکھتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، صرف ایمان والوں سے کہا، یا اللہ نے کسی کافر کو نہیں پکارا، یا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نہیں پکارا، صرف ان لوگوں کو پکارا جو ایمان والا ہوں، جس کے پاس ایمان کی دولت و ایمان کا پونجی ہو، ان لوگوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے فرض ہے ہم پر،
اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ روزہ نہیں رکھتا اور جوان روزہ نہیں رکھتا، چھوٹے بچے کوئی مسئلہ نہیں، جو بڑے لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ ڈانٹ و پھٹکار کریں، آپ کو حق ہے مارنے کی، آپ کو حق ہے اسے بتانے، اسے اٹھائیں، کھانا کھلوائیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جب 7 سال کی عمر میں پہنچے روزے نہ رکھے تو اسے اپنے ساتھ میں لے جایا کرو، اور 10 سال کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو ڈانٹ و پھٹکار کرو، حدیث کے الفاظ ہے مارو اور مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح اگر آپ کا جوان بیٹا سب کچھ کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، ایک وہ چیز ہے لوت عبادت، ایک وہ لوت عبادت نماز اور روزوں سے دور ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر عام طور سے ایک انسان سارا کام کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پیسہ کمانا، گھر چلانا، پریوار چلانا، سب کچھ ہو رہا ہے، دان و خیرت کرنے میں بھی آگے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک عبادتوں سے دور ہے، یعنی عبادتوں سے نفرت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ نکالنا، یہ ان چیزوں سے نفرت ہو چکا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں دل کو سخت نہ کرے، دل کو موم کی طرح بنائے اور ان عبادتوں میں آنے کی کوشش کرے۔ تو آئیے اس مہینے کی چند فضیلت ہے وہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، اے لوگو جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آئے، جب یہ مہینہ تمہارے پاس آ جائے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اے لوگو جب رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ جائے تو روزے رکھا کرو۔ اس طرح نہ ہو کہ تم ایسے ہی مہینوں کو گزار دو۔ ارے اللہ کے نبی نے بد دعا کیے کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی تباہ ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پانے کے بعد اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور اپنے آپ کو جنتی میں سے نہیں بنائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ نبی کی بد دعا ہے، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا آمین، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ پانا یہ خوش نصیبوں میں سے نمبر 1 اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو یعنی اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے کہ روزے داروں کو میں معاف کر دوں گا، روزے رکھنے والوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پکار کر کہہ دیا، اے روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، تو ان تمام لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، تمام لوگوں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچائیں، تمام لوگوں کو میں مغفرت یعنی معاف کر دوں گا، وہ انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے روزے داروں کے لیے۔ نمبر 2 یعنی یہ جو روزہ ہے یہ روزوں کا اجر صرف اللہ کو ہے، معلوم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں کے ذریعہ قیامت کے دن بتائے جائیں گے، صدقہ کرتے ہیں، دائن و خیرت کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کی باری آئی تو اللہ نے حدیث قدسی کے اندر یہ اعلان کر دیا، اے لوگو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ہاں یہ جو تم روزے رکھتے ہو اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تم روزوں سے بھاگنے کی کوشش نہ کیا کرو، روزوں کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہونے کی کوشش نہ کیا کرو، روزوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا، اور ایک فضیلت میں آپ کو بتا دوں روزے رکھنے کی۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے انسانوں، اے لوگو، اگر تم روزے رکھو گے تو روزوں کا بدلہ یعنی یہ روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سبقہ یعنی جتنے بھی تم نے گناہ کیا ہے پچھلی زندگی میں سارے خطاؤں کو، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو کیا سمجھا، جس طرح اور دیگر مہینہ آئے اور چلا گئے اسی طرح رمضان کے مہینے کو بھی سمجھا، ارے بھائی آیا ہے وہ چلا جائے گا۔ دان و خیرت کرے، صدقہ کرے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کرے، زیادہ سے زیادہ رب کو پکارے، زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کو یاد کرے۔ اچھا، ایک بات ہے، آج دنیا میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی امیر طبقے کے لوگ ہیں تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، فلاں شخص بہت امیر ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے مسجدوں کی طرف کبھی رخ کر کے دیکھا نہیں، آپ نے رب سے کبھی مانگا نہیں،
کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص امیر ہے، فلاں شخص کے پاس پیسہ ہے، عبد الرحیم کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں کا بیٹا عالم دین ہے، آپ بھی آ کے دعا کریں، آپ بھی اپنے رب سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی جس طرح اسے مال سے نوازا، مالوں سے نوازا، ہمیں بھی مالوں سے نوازے۔ یا اللہ جس طرح اسے اپنے بیٹے کو حافظ کرنے کی توفیق دیے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ آپ دعا کریں، ہم دعا نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، کون فلاں کیا کر رہا ہے، وہ اس شخص کے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے، ایسا نہ کرے، رب سے مانگ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں کرتا کہ میں عطا نہیں کروں گا، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ یعنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تو اللہ سے مانگے۔ تو آگے بڑھیے، اس مہینے کی تیسری فضیلتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس روزے داروں کے لیے اسپیشل جنت کا دروازہ مقرر کر دیا، یعنی روزے داروں کا ہی ہوگا، روزے داروں کے علاوہ نمازی نہیں جا سکتے، صدقہ کرنے والے نہیں جا سکتے، صرف روزے دار ہوں گے۔ اور روزے دار کون ہوں گے؟ اللہ، اور جنت کا دروازے کا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت کے دروازے کا نام باب الریان ہوگا، اور اس دروازوں سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اور جتنے روزے دار داخل ہوں گے، جب روزے دار ختم ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ نبی کا فرمان ہے، صرف روزے داروں کے لیے ہے، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صدقہ کریں گے باب الصدقہ یعنی صدقات سے داخل کیا جائے گا، نماز پڑھیں گے یعنی نمازیوں کے لیے، لیکن یہ جو انعام ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں عطا کروں گا، تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں کہ یہ روزہ قیامت کے دن انسان کے حق میں شفاعت کرے گا، انسان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن، یہ کتاب اور روزہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کے اس حاضری ہوئی، یعنی اس میں یہ شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص میرے لیے 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، اللہ اسے تو معاف کر دے، اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن یہ بات کہے گی، کتاب یہ بات کہے گی کہ اللہ اس نے میرے لیے راتوں کو جاگا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کتاب اور رمضان کے روزے دونوں شفاعت کریں گے، اور دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور دونوں کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی دونوں کی باتوں پر انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انسان جنتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، روزے کی چوتھی پانچویں فضیلت، یعنی روزے داروں کی منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی اللہ کو پسند ہے، یعنی بو آنا، یعنی منہ سے بو آنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب روزے رکھتے ہیں، بہت سارے روزے داروں کا ایسا بھی ہوتا ہے جو منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بدبو آنا اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ اسے حقیر نہ سمجھے، اللہ کو پسند ہے، انسان کا کیا مجال ہے کہ اسے حقیر سمجھے، انسان کی کیا طاقت ہستی ہے کہ اسے دھتکارے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ارے بو آ رہی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اسے دھتکاریں، آپ اسے بھگا دیں، آپ نہیں کر سکتے، ہرگز آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی آخری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کا، یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اگر اس حالت میں موت آ جائے تو بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی روزے دار موت آتی ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر انسان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے موت آتی ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اسے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے اور اللہ اس پر راضی ہو، اللہ اس پر خوش ہو، اور اس حالت میں موت آتی ہے وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور آخری چیز، اگر کوئی روزہ رکھتا ہو، روزے کے حالات میں موت آتی ہے تو اسے بھی ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ اور آخری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے
ان روزوں کے بدولت اللہ تعالیٰ یعنی جنت میں اسے داخل کر دے گا، روزے کے بدولت۔ مرنا ایک الگ ہے کہ اگر کوئی روزے کے حالات میں انتقال ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو اسے جنت میں داخل کرے گا، اور یہ روزہ رکھنا بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی آتے اور آ کر سوال کرتے ہیں، نبی اے رسول آپ مجھے بتائیں، اے نبی آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی نے فرمایا نمبر 1 تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا، اور فرض نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اس کے بعد فرمایا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے دیہاتی اور یہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر کسی شخص نے جنتی کو نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لے جنتی جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم آخری عشرے میں جانے والے ہیں۔ اس مہینے میں، اس عشرے میں اور زیادہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اپنی عبادتوں کو بڑھا دے، اور زیادہ اللہ سے دعائیں کرے، رب سے دعائیں کرے، مالک سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ ہے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا۔ یہ دعائیں کیا کرے، یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ اگر اس مہینے میں انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچائے تو اور نہیں بچا سکتا۔